أشهد أن لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد مما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 29 ذی الحجہ 1427 ہجری مطابق 19 جون سن 2007 عیسوی کو مکتب دعوت و ارشاد راستہ نورہ کے زیر اہتمام 19 جنوری سن 2007 عیسوی کو مکتب دعوت و ارشاد راستہ نورہ کے زیر اہتمام منعقدہ اس اجلاس میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے مسلم معاشرے پر جاہلیت کے اثرات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس اہم اور بنیادی اور اساسی موضوع کی اس مختصر سے وقت میں تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موضوع کو آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں بٹھانے اور آپ کے دلوں کے کاغذوں پر اسے تحریر کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مکمل توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اس کے بعد آپ کے مکتب دعوت و ارشاد کے مدیر محترم اور اسی طرح اپنے جملہ اخوانان مرکز اور آپ حضرات کا تہہ دل سے میں ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس دعوت پر لبیک کہہ کر اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے، اور مجھے بھی آپ نے سننے کا یہ سنہری موقع دیا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی جن آیات بینات کا ذکر میں نے کیا ہے یا جس کی تلاوت کی، آئیے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، اس کے بعد اس کا خلاصہ، اور پھر اس خلاصے کی روشنی میں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موضوع کی اگلی وضاحت کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جتنی دیر بیٹھیں نہایت ہی سکون اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، فرقے فرقے نہ بنو، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ نہ بنو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کی محافظ بھی ہے، وہ مہیمن علیہ، اور اس کی محافظ بھی۔ اس لیے اے میرے نبی، آپ ان کے آپس کے معاملات میں اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، فیصلہ دیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تمہارے درمیان اختلافات نہ ہوتے، مختلف امتوں میں تم تقسیم مختلف جماعتوں میں نہ ہوتے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، جو چیز تمہیں اللہ عز و جل نے دی ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اے لوگو، نیکیوں کی طرف جلدی بڑھو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے ہو۔ اے میرے نبی، آپ ان کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیا کیجئے، ان کی خواہشات کی تابع داری نہ کیجئے، ان کے منشا یا ان کے مرضی کی تابع داری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کر لیں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ عز وجل مبتغ فی الاسلام الجاہلیہ۔ الحدیث، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا ہو، جاہلیت کے راستے کو ڈھونڈنے والا ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اس کے خلاصے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ ان آیات سے مستفاد کیا ہے، ان آیات سے ہمیں کن کن باتوں کا پتہ چلا۔ میں اگر ان آیات کی شرح کروں، تشریح کروں، ان کی تفسیر میں جاؤں تو یقینی طور پر یہی آیات ہی پورے وقت کے لیے کافی ہیں، لیکن نہیں، میں ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی آخری کتاب قرآن کریم ہے، جو تمام پچھلی کتابوں کی، توریت کی، زبور کی، انجیل کی، صحیفوں کی، نشرات کی، جو پچھلے انبیاء علیہ السلام رسولوں کو دی گئی، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔
یعنی یہ بتلاتی ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، رسولوں کے اوپر بھیجی گئی ہیں۔ اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں در حقیقت اللہ عز و جل کی نازل کردہ ہیں۔ نمبر 2، ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم تمام پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، یعنی محافظ اور حاکم ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، تغییر ہوئی ہے، خرد اور برد سے کام لے لیا گیا ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ یہی آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ توریت بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، تو ان حکموں کے اندر تعارض اور ٹکراؤ ہے، اس لیے تمہاری بات غلط ہے اور توریت کی بات صحیح ہے، قرآن کی بات جھوٹی ہے، انجیل کی بات سچی ہے۔ نہیں، چونکہ ان کتابوں کے اندر خرد برد کی گئی ہے، ان کے علماء نے ان کے اندر اپنی منشا، اپنی مرضیوں کو داخل کیا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اور اس کی تصدیق اللہ نے کی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہ یہود اور یہ نصارہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں اپنی طرف سے مداخلت کی ہے، داخل کیے ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن نے بتلائی، اللہ نے بتلائی، اس لیے اب ان کتابوں کا اعتبار ختم ہو گیا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر ان کی اپنی خواہشات داخل ہوئی ہیں، ان کی اپنی منشا داخل ہوئی ہے، تو اب فیصلے کے لیے ان کتابوں کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ فیصلے کے لیے قرآن کریم مہیمن ہوگا، محافظ ہوگا، حاکم ہوگا۔ جو بات ان کی قرآن کریم سے ملے گی، جو بات ان کتابوں کی قرآن کریم کے مطابق ہوگی، وہ سچی ہوگی، اور جو بات اس کے خلاف ہوگی وہ ان کی اپنی طرف سے ملائی گئی ہوگی، اس بات کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہی اس بات کا بھی فیصلہ ہمیں ہو گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں اگر انسانی منشا اور ان کی چاہت اور ان کی خواہشات مداخلت کر دیں تو وہ کتاب ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو بطور حکم، بطور جج، بطور فیصل، دلیل اور ثبوت اور برہان کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھلا بتلاؤ، جو انسانوں نے، غیر نبیوں نے، غیر رسولوں نے اپنی اپنی مرضیوں سے، اپنے اپنے دماغوں سے کتابیں لکھی ہیں اور کہہ دیا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، بھلا ان کا اعتبار کیسے کیا جائے گا اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب اگر اس کے اندر مداخلت ہوئی اور اللہ نے کہا اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار اس کا ہوگا جو آخری کتاب فائنل بھیجی جاتی ہے قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ بھی اگر دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا تو وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار اس آخری کتاب کا ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا ہے۔ تو پھر انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی بنائی ہوئی کتابوں کو ہم بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ بطور دلیل اگر پیش کرنی ہے تو رب کے قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مہیمن اور جس کو حاکم مقرر کیا ہے اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اور بات وہی صحیح ہوگی جس کو قرآن صحیح قرار دے گا، اور اس کے علاوہ جو باتیں ہوں گی وہ جاہلیت کی باتیں ہوں گی اور باطل ہوں گی۔ نمبر 3، ہمیں ان آیات بینات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرا یا ان کے خود ساختہ افکار اور ان کے گڑھے ہوئے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ گمراہی ہے۔ لوگوں کے اپنے خیالات اور اپنی منشا کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا یہ گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی شریعتیں یہ فروعی احکامات حکم کے اعتبار سے، پچھلی شریعت حکم کے اعتبار سے فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے ضرور مختلف تھیں، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ دین سب کا ایک ہی تھا، یعنی توحید ہی کے اوپر ساری کتابیں مبنی تھیں۔ اس لحاظ سے سب انبیاء اور رسول کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی۔ توحید میں سارے انبیاء اور رسول متحد تھے۔ شریعتیں مختلف تھیں، کسی کے ہاں کوئی چیز حلال تھی،
کسی کے ہاں کوئی چیز حرام تھی، اب اس کے اندر اگر اختلاف ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تم پلٹ کر کے آؤ گے تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ نمبر 5، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ساری شریعتیں بھی جتنی بھی اس دنیا میں آئی ہیں سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب دین ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، اور باقی تمام ادیان اور تمام ملل اور تمام دوسری باتیں منسوخ ہیں، ختم ہیں، ان کا راج یا ان کا حکم کائنات کے اندر نہیں چل سکتا ہے۔ نمبر 6، ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد نجات، اگر قرآن کریم نازل ہو جانے کے بعد اگرچہ نجات اسی سے وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں کی۔ قرآن سے وابستگی میں نجات مضمر ہے، پوشیدہ ہے اور یقینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا یا کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے کہ تم یعنی زبردستی تم اسی کے اوپر ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک کو حریت فکر ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزاد دیا ہے، آزاد بنایا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کہ جس طرح ہم اپنے پیروں ہی سے چلنے پر مجبور ہیں، ہاتھ سے ہم نہیں چل سکتے، اپنے آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہیں، ہم اپنے کانوں سے نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی ہمیں اللہ مجبور کر سکتا تھا کہ ہم قرآن ہی پر چلیں، کسی اور دین یا کسی اور طریقے پر نہ چلیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، اس معاملے میں اپنے بندوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آزاد جو اللہ رب العزت نے چھوڑا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کٹو مرو، آپس میں اختلاف کرو، آپس میں جھگڑو، آپس میں مختلف رہو، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ تم اکٹھا رہو۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو آزاد چھوڑا ہے یہ آزمائش کے لیے چھوڑا ہے کہ قرآن کو نازل فرما دیا اور کہا یہی تمہارا دستور ہے، اسی میں تمہاری شریعت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اب تم آزاد ہو، چاہو تو اس کو اپناؤ جنت میں جاؤ اور چاہو تو اس کے خلاف کرو جہنم میں جاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گویا قرآن بھیج کر، اپنے رسول کو بھیج کر ایک آزمائش رکھا ہے، ایک امتحان میں ہمیں ملوث کیا ہے، مبتلا فرمایا ہے، اور ایک امتحان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب جو بندہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو قرآن سے مربوط کرے گا، قرآن سے مستدل کرے گا، قرآن سے دلیل لے گا، حدیث سے دلیل لے گا، وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، باقی سب کے سب ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ نمبر 7، ہمیں ان آیات بینات سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن اور اسلام کے سوا، غور سے سنو، قرآن اور اسلام کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب جاہلیت ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ نے فرمایا کہ قرآن آیا ہے، حدیث آئی ہے، سب آیا، کیا اب اس کے بعد وہ جاہلیت کے متلاشی ہیں؟ اسلام نور ہے اور اسلام ایک روشنی ہے، اور جاہلیت ظلمت اور تاریکی کا نام ہے، جاہلیت ظلمت اور تاریکی کا نام ہے۔ اسلام سراپا دین رحمت ہے اور جاہلیت یہ سراپا بغض و عداوت اور بغض و نفرت ہے۔ اسلام راہ نجات ہے، جاہلیت راہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جاہلیت اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور سب سے مبغوض آدمی اور سب سے مردود آدمی وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اس کے اندر جاہلیت کو تلاش کرتا پھرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نچوڑ تھا، یہ خلاصہ تھا ان آیات بینات کا اور اس حدیث پاک کا جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سماعت فرمایا ہے اور آپ نے اس کو سنا ہے۔ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جاہلیت کتنی گندی اور کتنی بری شے ہے، پر جاہلیت ہے کیا؟ جاہلیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایک بات رہ گئی ہے۔ جب جاہلیت اتنی گندی ہے، اتنی بری چیز ہے، تو جاہلیت کیا ہے؟ اور جاہلیت کی اس کیٹیگری میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کون کون سی چیز جاہلیت ہے؟ ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا تاکہ ہم بچ سکیں؟ کیا کیا چیزیں
کیا کیا باتیں جاہلیت کی کہلاتی ہیں، اس کے اثرات مسلم معاشرے کے اوپر کس طرح سے ہیں، کیا ہیں بھی جاہلیت کی باتیں مسلم معاشرے میں یا نہیں ہیں۔ آج کی بزم میں انہی حقائق پر روشنی ڈالنے کے لیے اور انہی معارف کا پتہ دینے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور یہ محفل اسی لیے سجائی گئی ہے، ان کے بارے میں صحیح جانکاری پہنچانے کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ حضرات، اس ایک تو مجمل سا مختصر سا شارٹ کٹ میں ان سوالات کا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ جاہلیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یا جاہلیت میں کتنی چیزیں ہیں، ایک تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں سب جاہلیت کی، سب جاہلیت ہے۔ ایک مختصر سا جواب، اسلام کے علاوہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جتنی بھی باتیں ہیں سب کیا ہیں؟ بولو، جاہلیت ہے۔ یہ ایک مختصر سا جواب ہے، مگر اس کی تفصیل نہایت اہم ہے، تاکہ اس مبغوض چیز سے خود کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، آل اولاد کو بھی، معاشرے کو بھی، سماج کو بھی اس کو سمجھ کر کے بتلایا جائے۔ انہیں ایک ایک چیزیں جب تک نہیں بتلائی جائیں گی لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آج جاہلیت کو بھی اسلام کا نام دے کر کے امت مسلمہ کے اندر پھیلایا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور یوں تو جاہلیت کی بہت ساری باتیں ہیں جن پر مفصل گفتگو کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں صرف موٹی موٹی چند باتیں آپ کو بتلاؤں گا، اور ممکن ہے کہ کچھ اور بھی باتیں مختصراً صرف ہیڈنگ کی شکل میں یا عنوان کی شکل میں آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن موٹی موٹی کچھ ایسی باتیں جو نہایت اہم ہیں اور چند ایک باریک باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش میں کروں گا اور ان کی تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ان کے نام گنوانے کی میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوگا تو، اور آپ خود سمجھدار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمجھ جائیں گے۔ دین، آج کے اس مجلس میں دین اسلام کی خوبی یا اس کے محاسن یا اس کے حسنات یا اس کی اچھائیاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اسلام کی خوبیاں بتلاؤں، بلکہ مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی جاہلیت کو میں ہائی لائٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں پھیلی ہوئی جاہلیت کے جو اثرات ہیں، اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، اس کے کارن کیا ہیں، اس کے ریزن کیا ہیں، میں انشاءاللہ اسے بھی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ کچھ جاہلیت کی باتیں تو ایسی ہیں، ایسی بھی میں آپ کے انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاضر کروں گا، جنہیں مسلم معاشرے میں صرف مستحسن ہی نہیں، صرف اچھا ہی نہیں، بلکہ وجوب یا فرائض کا درجہ تک حاصل ہے، لیکن حقیقت میں وہ گندی ہے اور حقیقت میں وہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ ایمان اور عقیدہ سمجھ کر ان کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور اس گندگی میں عوام تو عوام، خواص، بلکہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے علمی حلقے کے لوگ اور ان کے خاص الخاص لوگ بھی ملوث ہیں اور اس کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان جاہلی امور کو ان کی نظروں میں اتنا حسین اور اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف زبان کھولیں تو خود آپ بے ایمان قرار پائیں گے، بد مذہب قرار پائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج قرار پائیں گے، اور ایسے برے القاب سے آپ نوازے جائیں گے کہ آپ اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ دھر لیں گے اور کہیں گے یہ کہاں سے بلا ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگا ہوگا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے اور آج کے اس دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دوستو اور بھائیو، حرام کو اگر حرام سمجھ کر کیا جائے تو یہ الگ چیز ہے۔ ایک انسان کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی وہ اس کے اندر ملوث ہے، لیکن کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کیا جائے، کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کیا جائے اور اسے کھینچ تان کر حلال بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے،
اور اللہ کے نزدیک اتنی خطرناک بات ہے کہ ایسا آدمی جو حرام کو حلال سمجھتا ہے یا کھینچ تان کر حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی خود دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کھینچ تان کر کے لائی ہوئی چیز حلال تو نہیں ہوتی، البتہ وہ خود حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کا جانا جنت میں حرام ہو جاتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ آپ شراب پیتے ہیں؟ ہاں صاحب بس غلطی ہو جاتی ہے۔ کیوں آپ اسے حرام نہیں حرام سمجھتے ہیں، اللہ نے اسے منع کیا، یہ ایک جرم ہے، ضرور یہ ایک جرم ہے، اس نے کیا ہے لیکن اس کو وہ حلال نہیں سمجھ رہا۔ ایک آدمی نے زنا کیا، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے کہا آپ نے زنا کیا، حلال سمجھ، نہیں یہ حرام ہے، حرام ہے، اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، پھر آپ نے کیوں کیا؟ بس غلطی ہو گئی، یہ ایک الگ جرم ہے یہ۔ لیکن ایک آدمی سے کو آپ نے پکڑا، شراب پیا اس نے، آپ نے کہا آپ نے شراب پیا؟ ہاں میں نے پیا۔ کیوں پیا؟ حلال ہے جی۔ ارے حلال کیسے؟ نہیں میں حلال سمجھ کے پیتا ہوں۔ حلال ہے، جاؤ تمہارا اسلام تمہارے، ہم یہ حلال ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ نہیں کچھ نہیں میں جانتا، حلال ہے یہ ہمارے لیے، یہ حرام نہیں۔ ایسا آدمی صرف اس کی سزا کا مرتکب نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر حد قائم کی جائے، بلکہ وہ آدمی خود کو حرام کر لیتا ہے جنت میں جانے کو، یعنی وہ جہنمی ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور یہ بھی کفر ہے۔ حضرات ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے ایک جاہلی بات کو پیش کروں گا۔ میری تقریر کا جو طریقہ ہوگا وہ یوں ہوگا کہ میں سب سے پہلے ایک جاہلیت کی ایک بات کو پیش کروں گا، پھر اسے میں ثابت کروں گا کہ یہ جاہلیت ہے یا نہیں، تاکہ کہیں کوئی جاہلیت کا رسیہ کھڑا ہو کر کے یا اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کے وہ آپ کو کہہ نہ سکے کہ جناب علی انہوں نے اس پوائنٹ کو جاہلیت قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ جاہلیت نہیں ہے بلکہ یہ تو عین اسلام ہے، یہ تو عین اسلام ہے۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست کے مغسلے پہ کپڑا لینے گیا، وہاں ٹی وی چل رہی تھی، کیوں ٹی وی، قوالیوں والی ٹی وی جس کو آج لوگ بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس دور کا ایک اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، میں اسے سیک الاسلام کہتا ہوں، وہ شیخ الاسلام نہیں سیک الاسلام ہے، ظالم، اور ایک ایسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے، اللہ اسے ہدایت دے۔ وہ اس کی تھوڑی سی تقریر میں نے سنی، وہ اس کا بیان آ رہا تھا، تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ انہی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جو انہی آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں جن میں تشابہ ہوتا ہے، متشابہات ہوتی ہیں، متشابہات میں پڑھتے ہیں، متشابہ آیتوں کو ڈھونڈ کر اور اس کی تعویلات فاسدہ کر کے کھینچ تان کر اس مرغی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے، اہل ایمان اس میں نہیں پڑھتے، بلکہ اہل ایمان کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو محکمات ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ ملک کو اور رب کو اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ قرآن کریم کے ڈھونڈ کر بیٹھ کر وہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی رب کہا ہے، رب العالمین، اور جناب علی فلاں کے بارے میں بھی کہا یہ رب ہیں، خود کے بارے میں بھی کہا میں حاکم ہوں، اور فلاں کے بارے میں بھی کہا یہ حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں بھی کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے جانوروں کو جو پیدا کیا اور کہا کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو چراتے ہیں، وہ ان کے مالک ہے، تو یہ بھی ملک ہے، وہ بھی مالک۔ اس نے کہا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیاء ہم نے بنایا ہے، تو آج جو لوگ کہتے ہیں اولیاء بنانا یہ شرک ہے، کسی کو اب یہاں ایک نقطہ اور چھوڑتا ہے اس میں، اولیاء سمجھنا، حالانکہ یہ اولیاء سمجھنا یہ شرک نہیں کوئی کہتا، لیکن وہ اپنی طرف سے اس نے ڈالا، حق بات میں تھوڑی سی اپنی جھوٹی باتیں بھی ملاتے ہیں لوگ، کسی کو اولیاء سمجھنا بھی شرک ہے، تو یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں، وہ توحید کی باتوں کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ اب
اب وہاں وہ فلسفے میں زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر سکا، اور پھر وہ اس میں ایڈورٹائز بھی آتی رہتی ہے، وہ اس کی تقریروں کے دوران تو وہ ہوتی رہتی ہے، تو کٹ ہو گئی وہ۔ اس میں اس نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسانوں کے لیے ہوں تو مجازن ہیں، اور اللہ کے لیے ہوں تو یہ حقیقتاً ہیں۔ حقیقت مراد ہے، اس سے مجاز مراد ہے، تو شرک کا دائرہ اور سمٹ گیا اور سمٹ گیا اور سمٹ گیا، اور یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ، اس نے تو مارا سب شرک ہی کو توحید بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بہت بڑا اپنے آپ کو فلسفی سمجھتا ہے، منہاج القرآن ایک ادارہ ہے پاکستان میں، اس کا وہ اپنے آپ کو بانی سمجھتا ہے، اور بہرحال اپنے قوم میں ہی وہ ذلیل و رسوا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے یہ شر پسند ٹی وی والے ایسے ہی خرافاتیوں کو ٹی ویوں کے اوپر لا کر کے امت کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جاہلیت کے معاملے کو پیش کروں گا، صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا اس لیے یہ جاہلیت ہے، نہیں، بلکہ اس جاہلیت کے نقطے کو قرآن سے حدیث سے ثابت کر کے پھر میں بتاؤں گا کہ دیکھو یہ جاہلیت ہے، اور یہ چیز مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں۔ نمبر ایک، میں جاہلیت کے کسی ایک پوائنٹ کو پیش کروں گا، پھر اسے نمبر دو قرآن و سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ جاہلیت ہے، نمبر تین پھر اسے اپنے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے کہ یہ جاہلیت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، نمبر چار اگر موجود ہے تو اسے ختم کریں، اور اگر نہیں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ میری تقریر انہی چار پوائنٹوں کے اوپر گردش کرے گی، گھومے گی، اور ایک ایک نقطے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور جتنا اللہ وقت دے گا اتنی حد تک میں اتنی جاہلیت کی باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا تو میں وہیں بند کر دوں گا، اور آپ حضرات گویا کہ ایک چابی لے کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو دیکھیں، اور دلیل کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اور یہاں بھی جالیات میں یہاں ہوگی، اسلام اور مسائل جاہلیت، یہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، قرآن و سنت ہی کی روشنی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ آپ کے لیے بڑا ہی سودمند اور بڑا ہی فائدے مند ہوگا۔ میں اسی کتاب کا خلاصہ یا مختصر نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ایک چابی دے رہا ہوں، باقی آپ خود پڑھیں اس کتاب کو، اور پڑھ کر کے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو آپ بتائیں کہ یہ جاہلیت ہے، اس کو ترک کرو، یہ جاہلیت ہے، اس کو چھوڑو۔ مقصد صرف یہ ہے، اے لوگو، اے نبی کی امت کے لوگو، مقصد صرف یہ ہے اور ہدف صرف یہ ہے کہ جاہلیت کی ان گندگیوں سے نکل کر جنت کی راہوں پر آؤ، خوشبوؤں کی طرف آؤ۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو علماء ہیں یا جو لوگوں کی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفیق، اور ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ مہربان، اور ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ اس امت کے جو علماء ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، وہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے لوگوں کے اوپر ہیں۔ کہتے ہیں کیسے؟ وہ یوں کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، ان کی صحت، ان کی تندرستی کا خیال کرتے ہیں، اور ان کے لیے دوا، علاج، کھانے پینے، اچھی غذائیں مہیا کرتے ہیں تاکہ زندگی میرے بچے کی اچھی سے اچھی گزرے۔ ان کی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی کی اور دنیا کی آگ سے انہیں بچاتے ہیں۔ لیکن علماء وہ ہیں، دعات وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مقصد صرف یہ ہے کہ جہنم سے ہم بھی بچیں اور جہنم سے آپ سے بچو، جہنم سے ہم بھی بچیں، جہنم سے آپ بھی بچو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کو کھولو، کھڑکیوں کو، دماغوں کی ذرا وا کرو، کانوں کو ذرا صاف کرو، اور قرآن و سنت کے اس پیغام کو جانے دو اندر، گھسنے دو اندر، تاکہ شیطان دل کا، من کا جو شبہات ہیں، شکوک ہیں، اسے ختم ہے۔ اور ہم مر نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آپ کے علاقے میں، یہاں بھی، ہر جگہ، پوری دنیا میں علماء حق موجود ہیں بحمداللہ۔ جہاں کہیں بھی شک لگے، شبہ لگے، میرے عزیزوں گریبان پکڑ کر کے پوچھو کہ تم نے اس بات کو جو قرآن و سنت کے اندر حلال تھی حرام کیسے کر دیا، اور اس بات کو جو قرآن و سنت کے اندر حلال تھی اسے حرام کیسے کر دیا، اور حرام کو حلال کیسے کر دیا۔ ہم یہی، تاکہ فیصلہ یہی ہو جائے، دنیا کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ کہیں اور جا رہے ہوں،
اور رہنمائی کرنے والے کہیں اور جا رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ جہنم میں کیوں جاتے ہو، تو آپ یہ کہیں لو کننا نسمع و نعقل، ہے کاش ہم دنیا کے اندر قرآن اور احادیث کی باتوں کو سمجھتے اور سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے، جہنم کے اندر نہ جاتے۔ تو ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی، اور اللہ سے ہم بھرپور ڈرتے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا منیر قمر سیال کوٹی کے راستے پر چلو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انصار زبیر محمدی کے راستے پر چلو، ہم یہ نہیں کہتے غزنوی کے راستے پر چلو، فلانے کے راستے پر چلو، ہندوستانی راستے پر چلو، پاکستانی راستے پر چلو، فلانے شہر کے راستے پر چلو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں ان راہوں پر چلو جن پر مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ جن راہوں پر چلے، اور جنہیں آسمانوں سے جنتیں کی بشارتیں آئیں، اور جو چلتے روئے زمین پر تھے لیکن فرشتے ان کے لیے دعائیں آسمانوں کے اوپر کیا کرتے تھے۔ وہ چلتے زمینوں پر تھے لیکن مغفرتوں کے لیے بلوں کے اندر چوٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی، پانیوں کے اندر دریاؤں، سمندروں اور نہروں اور چوہڑوں اور پانیوں کے اندر مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی تھیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی راہوں پہ چلو جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے چوپٹ دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو کہتے ہیں یہی باتیں ہمارے پیچھے چلو، ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے مت چلو، ہم تو پتھر پہ لکھی ہوئی وہ تحریریں ہیں، وہ نقوش ہیں، انہیں پڑھ لو، پتھر کو مت دیکھو کہ پتھر میلا ہے، کچیلا ہے، گندا ہے، کیا ہے۔ توفیق ہو تو اسے بھی صاف کرنے کی کوشش کرو، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن و سنت کی راہوں پہ چلو۔ اللہ نے ہمیں اسی کا پابند بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر، وہ اسلام جو دو چیزوں سے معتبر ہے، وہ اسلام جس کی اساس اور جس کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بولو، دو چیزوں پر ہے۔ کون کون سی ہے؟ ایک آسمان والے رحمان کی کتاب قرآن ہے، اور ایک مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا فرمان۔ یہ دو چیزیں ہیں جو نچوڑ جن کے اوپر اسلام جن کے اندر موجود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین اور کسی اور طریقے اور منہاج اور شریعت اور راہوں کو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو عقیدہ بنا لینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو ایمان بنا لینا یا سمجھ لینا میرے عزیزوں، یہ اور اپنی طرف سے اعمال اور طریقے گڑھ لینا، کسی چیز کو اخلاقیات کا درجہ دے دینا، اور یہ قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بلکہ ایسا کرنے والا مجرم اور ہلاک ہونے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بن کر اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور جینا ہے، اور اسی کے اوپر مرنا بھی ہے، اسی کے اوپر مرنا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو، یہ عصر کا وقت ہے، مغرب کے درمیان اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے اوپر زندہ رکھے، اور اگر موت آئے تو قرآن و سنت ہی کے اوپر موت آئے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک سوال، ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسلام کی باتیں، اس کی خوبیاں بیان کر دی جائیں، اس کے احکامات بیان کر دیے جائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ گندگیاں بیان کی جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ کیڑے نکالے جائیں؟ اچھی اچھی باتیں کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے نکل جاؤ؟ ایسے بھی سوالات آتے ہیں اور ایسے بھی شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھو، جب دیکھو جو ہے منفی باتیں کرتے ہیں، جب دیکھو یہ منفی پہلو لے کر کے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں میرا مقدر ہی کچھ ایسا ہے کہ موضوعات ہی مجھے اس طرح ٹائپ کے ملتے ہیں کہ میں وہ گندگیوں ہی کو بیان کروں لوگوں کے سامنے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے ایک معروف اسکالر ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، مولانا علی میاں ندوی کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معراج ربانی جو ہے
گندگیاں نکال نکال کر ہمارے بیڈ روموں میں پھینکتا ہے. ہم نے کہا گندگیاں ہیں جبھی تو جا رہی ہیں، اور پھینکتا نہیں ہے، صفائی کرتا ہے معراج ربانی ان گندگیوں کی. بہرحال تو یہ گندگیاں جو ہیں نا، یہ گندگیاں سب میٹھی میٹھی کھاؤ گے تو کڑوے کا سواد نہیں ملے گا، کڑوی چیز کا پتہ نہیں چلے گا. اگر پورا سال دن ہی دن ہو تو رات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو، ہاں اگر پورا سال رات ہی رات ہو تو پھر دن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو. یہ تو اللہ نے خود رکھے ہیں، متضاد چیزیں اللہ نے خود رکھی ہیں. رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو چھری ہے تو بکری ہے، بکری ہے تو چھری ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ رکھی ہے، توازن ہے، یہ بیلنس ہے. مرد ہے تو عورت ہے، عورت ہے تو مرد ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو آسمان ہے. یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے. اللہ ہی خالق الخیر والشر ہے. اللہ نے خیر کو پیدا فرمایا تو شر کو بھی پیدا فرمایا. اللہ نے جنت بنائی تو جنت میں ایک ممنوع چیز بھی رکھ دی بابا آدم کے لیے، دیکھنا سب حلال، یہ اس کے قریب نہیں جانا. کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ لیکن اللہ نے یہ آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے حلال بھی چیزیں رکھی ہیں، حرام بھی چیزیں رکھی ہیں. ورنہ کیا ضرورت تھی خنزیر بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی چوہے بلی بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی کتے بنانے کی؟ کیا آج لوگ بھی کتے بننے میں شرف حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کتا کہے؟ ارے کتا کتا ہوتا ہے، مدینے میں رہے یا مکے میں رہے. کیا مدینے کے کتے حلال ہوتے ہیں؟ ان سے کہہ دو اگر حلال ہو تو ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں حلال کرنا شروع کر دیتے. ورنہ ہمیں بھی بتاؤ مدینے کے کتے بننے میں کیا شرف ہے؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے. آپ کو کتا کس نے کہہ دیا کہ آپ سگے مدینہ بنے، مدینے کے کتے بنے؟ استغفر اللہ. وہ کتے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکم دیا کہ ان کو مارو، جہاں پاؤ قتل کر دو. اور اگر کالے کالے ہیں اسی لیے یہ ہرے ہرے بنا کے چلتے ہیں. کالے کالے نہیں، کالے بھی ہوتے ہیں تو ہرا پٹکا لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی بگڑا ہوا آدمی کہیں ہمیں ہی نہ سمجھ لے. اللہ کے نبی یہ حدیث کہ اہل حدیث کو حدیث پہ عمل کرتے ہیں بھی کالا کالا کتا، اسی کو مارو، کالا کالا ہے. ایک آدمی کبھی جامن نہیں دیکھا تھا. جامن معلوم ہے؟ جامن کالے کالے ہوتے ہیں. اس آدمی جامن نہیں دیکھا تھا. کسی نے کہا کہ فلانے درخت میں بڑے جامن لگے ہوئے ہیں اور وہاں جامن گرتے ہیں. بولے یار جامن کیسا ہوتا؟ بولے کالا کالا ہوتا ہے. کہا اچھا. رات چاندنی رات تھی اور خاص طور سے میرا خیال ہے یہی موسم ہوتے ہیں وہ پیڑ میں پھل آنے کے، ٹھنڈیوں کے. چاندنی رات تھی اور وہ کسی پوکھرے یا کسی گڈھے کے کنارے کنارے وہ درخت بھی ہوتے ہیں زیادہ تر، یا روڈوں کے قریب ہوتے ہیں. وہاں گیا وہ تو دیکھا جامن تو اوپر کالے کالے، نیچے بھی دیکھا بہت سارے جامن پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو بتایا گیا تھا کہ کالا کالا کیا ہوتا ہے؟ جامن ہوتا ہے. اس نے جامن کھانے شروع کیے. اس میں کوئی ایک جامن ایسا تھا جو دو پیر سے بھاگ رہا تھا، کالا کالا. اس نے کہا بے تو کہاں بھاگا جا رہا؟ پکڑا اس کو اور اس کو منہ میں ڈالا. اب اس نے جب دبایا تو چیں پی ہوئی تو کہتا ہے چیں کرو چاہے پی کرو، کالا کالا ایک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ کالا کالا جامن ہوتا ہے. تو یاروں نے شاید سمجھا ہو کہ یہ کالے کالے کتے جو اللہ کے نبی نے مدینے میں مارنے کا حدیث میں حکم دیا ہے، کہیں ان اہل حدیثوں کو پتہ چل گیا تو ہم کالے کالے اگر پھنس گئے تو مار نہ ڈالیں، اس لیے وہ ہرے ہرے پٹکے لگا لیے. اللہ رحم فرمائے. ایسے ایسے جاہل حج کے ایام میں تو آپ نے ایسوں کو بہت دیکھا ہو. او چلے آ رہے ہیں بالکل گرین پارٹی آ رہی ہے، دیکھو ہرے ہرے. عجیب و غریب بدماشیاں اور عجیب و غریب حماقتیں یہ مسلمان امت کر رہی ہے دنیا کے اندر. واللہ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے.